اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ ہود کا رکوع نمبر 8 آج ہم کریں گے اور یہ پارہ نمبر 12 کے اندر ہے۔ آیت نمبر 83 سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں اور مجھ کو تم پر اندیشہ ہے ایسے دن کے عذاب کا جو انواع مصائب کا جامع ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم، تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے مت نکلو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بچ جائے وہ تمہارے لیے بدرجہ بہتر ہے اگر تم کو یقین آئے، اور میں تمہارا پہرا دینے والا تو نہیں ہوں۔ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تو ان کے تعارف میں دیکھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا سلسلہ نسب چوتھی یا پانچویں پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو آپ کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اہل مدین جزیرہ نماء سینا اور حجاز کے شمالی مغربی حصوں میں آباد تھے۔ یہ جگہ شام، افریقہ اور عرب کے تجارتی قافلوں کے ملنے کی جگہ تھی۔ تاریخ میں اہل مدین ایک تاجر قوم کی حیثیت سے نمایاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کاروبار اور تجارت کے سلسلے میں تمام عیوب اور بدعنوانیاں اس قوم میں پائی جاتی تھیں۔ ناپ تول میں کمی، لین دین میں بے ایمانی، خرید و فروخت میں دھوکہ اور غیر دیانتداری، یہ سارے بدعمالیاں تھیں اور جو تجارت پیشہ طبقے کے اندر خاص طور سے موجود تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ڈیٹیل میں جو تعارف ہے وہ پہلے سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ ان کے لوگوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ گناہ ہے، بلکہ اپنے اعمال کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ قوموں کے عام رواج کے مطابق ان کی خوشحالی، دولت، ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ مذہبی اعتبار سے بھی ان میں بت پرستی اور مشرکانہ رسوم کا رواج تھا۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری کا جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ تعلیم ہے اس کی دعوت دی۔ ساتھ ہی قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملے میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا اس کو ملے۔
تو یہاں سے ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ہر نبی کی پہلی اور بنیادی دعوت توحید ہی ہوتی ہے۔ پھر قرآن مجید اعتقادی گمراہیوں کے ازالے کے ساتھ ساتھ اخلاقی معاشرتی معاملات کی بھی برابر اصلاح کرتا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے یہاں صاف بتا دیا کہ تجارتی خیانتوں اور مالی معاملات میں بددیانتی کا نتیجہ معاشرے کی درم بھرم ہو جاتا ہے معاشرہ اس سے، اور ملک و قوم کے حق میں عدم توازن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جس کو قرآن پاک اپنے اصطلاح میں فساد فی الارض قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر زلزلہ، چیخ اور تیز ہوا، تین ان کے اوپر عذاب آئے تھے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 87۔ قالوا یا شعیب اسالوتک تأمرک ان نترک یا ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب، کیا تمہارا تقدس تم کو تعلیم دے رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جس کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے، یا اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں؟ واقعی آپ ہیں بڑے عقل مند، دین پر چلنے والے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے کندہ دولت یعنی نبوت دی ہو تو پھر کیسے تبلیغ نہ کروں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے، اور مجھ کو جو کچھ توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 89 اور 90۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اور اے میری قوم، تمہاری ضد تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم پر بھی اس طرح کی مصیبتیں آ پڑیں جیسی قوم نوح پر یا حضرت ہود یا قوم صالح پر پڑی تھیں، اور قوم لوط تو تم سے بہت دور زمانے میں نہیں ہوئی، اور تم اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو۔ بلا شک میرا رب بڑا مہربان اور بڑی محبت والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی بات بالکل نہیں مانی، جو انہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کو ناپ تول میں کمی جو کرتے تھے اس سے منع کیا تھا، اور جو بتوں کی عبادت ہے اس سے منع کیا تھا۔ تو معاملات میں بھی ان کا مذاق اڑایا گیا، عبادات میں بھی وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ہم بتوں کو چھوڑ کر اور ایک خدا کی عبادت کریں۔ حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت بہت اعلیٰ تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان اور طاقت لسانی میں بہت نمایاں تھے۔ اسی لیے مفسرین آپ کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تو قوم کو توحید اور صرف ایک اللہ کی پرستش اور بندگی کی دعوت دی اور تلقین فرمائی۔ اس کے مقابلے میں جاہلیت کا نظریہ اور بت پرستی کی دلیل یہ قوم نے پیش کی کہ بس باپ دادا سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس بت پرستی کے لیے باپ دادا کی انہوں نے اندھی تقلید کی، اور پھر ظاہر ہے جب حق بات نہیں مانیں گے تو پھر اس کا خمیازہ تو دنیا میں بھی بھگتنا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا کاٹنی پڑے گی۔
اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 91 سے لے کے 95 تک۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز قال یا قوم رحتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہیرا ان ربی بما تعملون محیط۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے شعیب، بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تم کو اپنے میں کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر چکے ہوتے، اور ہماری نظر میں تمہاری تو کچھ توقیر ہی نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ باتوقیر ہے، اور اس کو تم نے پس پش ڈال دیا؟ یقیناً میرا رب تمہارے سب اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَا هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اور اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔ اب جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور وہ کون شخص ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ہمراہ میں اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت سے بچا لیا، اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آ پکڑا، سو اپنے گھروں کے اندر اوندھے گر رہ گئے، جیسے کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، مدین کی کو رحمت سے دوری ہوئی جیسے سمود رحمت سے دور ہو گئے۔ تو یہاں پر دیکھیں، جو وہ بدعمالی پر قائم تھے، اسی لیے آتا ہے قرآن پاک میں بار بار یہ ان کا جب ذکر آتا ہے تو ان کی نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں اہل مدین کے بارے میں آتا ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام کو 3 قسم کے عذاب نے گھیرا تھا۔ یہاں تو اہل مدین یعنی قوم شعیب علیہ السلام کا کڑک یعنی فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہونا مذکور ہے۔ سورہ اعراف میں رجفہ کا لفظ آیا یعنی زلزلے سے ہلاک ہوئے، اور سورہ شعراء میں عذاب یوم الزلالہ آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے بادل سائباں کی طرح ان پر محیط ہو گئے۔ یہ تینوں قسم کے عذاب اس قوم کے حق میں جمع کر دیے گئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر دین کے بارے میں ادھورا جو نظریہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے ان واقعات اور حالات سے متعلق علماء نے لکھا کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادات ہی اہم رکن ہے، اور معاملات اور معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے موجودہ دور میں فساق امت کا تو ذکر ہی کیا، اکثر دیندار پرہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہ نظر آتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو احکامات قرآن میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں جیسے ڈیٹیل آتی ہے، تو ہمیں قرآن سے معاشرے میں کیسے رہنا ہے اور ہماری معاملات کیا ہونے چاہیے، عبادات کا کیا طریقہ ہے، قرآن حدیث سے اس کی صحیح طرح سے وضاحت ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ انسان نے خود جو اللہ نے اس کو مرضی اور علم عطا کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ یہ انفرادی معاملہ ہے جس کی جزا و سزا کے لیے اللہ نے آخرت میں جنت اور جہنم بنائی ہے۔
دو سوالات ہیں رکوع نمبر 8 کے۔ پہلا سوال ہے آیت نمبر 84، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کن غلط کاموں میں مبتلا تھی، ان پر کتنے عذاب آئے۔ دوسرا سوال آیت نمبر 88، حضرت شعیب علیہ السلام کی فصاحت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، قرآنی واقعات سے ہم کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما دیجیے، اور اس بگڑی ہوئی قوم و ملک کے افراد کی اصلاح کی صورت غیب سے فرما دیجیے، اور قرآنی احکام کا نفاذ اس ملک کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم کو اپنا فرمانبردار غلام اور بندہ بنا کر جینا اور مرنا نصیب فرما، اور ہر طرح کی سرکشی اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، یہ ملک جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، یہاں اسلام کو سرسبز شاداب فرما دیجیے، اسلامی تعلیمات اور ہدایات کو عام فرما، ہر چھوٹے بڑے، حاکم محکوم، مرد عورت، بچہ بوڑھے، سب کو اسلام کا شیدائی بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔